السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈائلاگ ود ماریابی. یہ ایک پوڈ کاسٹ ہے اور ہم یہ پوڈ کاسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں اور میری بہن ناجیہ اور میری فرینڈ آفیہ ہم اکثر تینوں بیٹھ کے بہت سی ڈسکشنز کر رہے تھے انسٹاگرام پہ, اور وہ فیس بک پہ بھی شیئر ہو رہی تھی, اور ہمیں ریئلائز ہوا کہ ہمارے پاس بہت سارے اس طرح کے ٹاپکس ہیں جس کے بارے میں ہمیں بات چیت کرنی چاہیے, ایک ڈائلاگ اس کا بننا چاہیے. اس میں پیرنٹس بہت کہہ رہے تھے, ینگ جنریشن بھی کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ اس پہ ریگولرلی کوئی ٹاپک لے کے بات کیوں نہیں کرتے. تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر یہ کرنا ہے تو پھر صحیح طرح کریں, اور رمضان آ گیا ہے. ہم نے کہا اس سے بہتر کیا موقع ہوگا کہ ہم لوگ اپنی پوڈ کاسٹ رمضان ٹرانسمیشن سے اسٹارٹ کریں. سو دا فرسٹ تھنگ وی تھاٹ آف واز کہ رمضان میں ہم نے کرنا کیا ہے. ہم لوگوں کے پاس اگر آپ دیکھیں ٹی وی پہ تو بہت سارے گیم شوز ہو رہے ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت فیسلٹیز ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک رمضان کا جو ماحول جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے, جو ہمارا بچپن کا رمضان کا ماحول ہوتا تھا, وہ سم ہاؤ مسنگ ہے. ہماری کنیکشن اللہ سے اور ہماری دین سے وہ کم کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے ناجیہ؟ Well, when we were young, ایک تو ویسے چینل کیا تھا صرف ہم 1902 کی پیدا ہوئے تھے, which is I think for رمضان تو پرفیکٹ تھا, because you get وہ جو ٹائم آپ کو ملتا تھا ریفلیکشن پہ, چاہے امی ابو کچھ سمجھا رہے ہیں, رمضان کا تلاوت ہو رہی ہے, اللہ کے نام چل رہے ہیں, آپ کا ایک for 1 month of the year اگر آپ اپنا پورا وہ جو آؤٹ سائڈ ورلڈ سے تھوڑا سا کنیکشن چھوڑ کے اپنے آپ اپنے اندر, اور چاہے ہم بچے بھی تھے, ہمیں ایک رمضان کی ایک سینکٹیٹی کا خیال تھا, عقیدت, رمضان کی عقیدت, یہ جو ہمارا ٹاپک ہے. ادب بھی. اب امی ہمیں دیکھو, اگر بچوں کو یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ صرف روزہ نہیں ہوتا, امی کہتی تھی جھوٹ نہ بولو, یہ چیزیں نہ کرو, لڑائی نہ کرو, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ پارٹ آف دیٹ. اور بیکاز ہم ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا بیٹھنے کا, ہم صرف ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, گیم شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر اسپیشل سیریلس چل رہے ہیں فار رمضان. I mean, I'm not saying کہ there's anything wrong with that. Yes, that's great. Good family entertainment. مجھے لگتا ہے کہ ایک مہینہ آپ کو ملتا ہے in a year, آپ اس میں اگر اپنی ہیبٹس چینج کریں, اینڈ دیٹ از رمضان کا آئیڈیا. یس, یہ ایسنس نہیں ہے رمضان کا کہ ہمیں ایک اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ ہماری جو ایک روٹین سیٹ ہوئی ہوئی ہے جس میں ہم کھاتے ہیں, پیتے ہیں, کام کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, اس کو ہم کٹ آف کریں اور ہم لوگ تھوڑا سا فوکس کریں کہ ہم لوگ ڈسپلن اپنے آپ کو کیسے کر سکتے ہیں کہ ہماری اللہ سے کنیکشن بہتر ہو. ہماری تربیت میں جو ساری چیزیں تھیں, جو ہم ایک انسانیت کی جو ساری چیزیں ہیں کہ جی ہم دوسروں کی مدد کرنا, ہمسایوں کو دیکھنا, وہ ہمارے ماں باپ ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا رمضان میں اگر عادت بنے گی تو آگے جا کے آپ اس کو ریگولرلی اپنی ایک ہیبٹ بنا لو گے. تو واٹ ڈو یو فیل آفیہ؟ یا آئی فیل ایگزیکٹلی کہ رمضان از دا پرفیکٹ اپرچونیٹی جب آپ کو خود پتہ چلتا ہے آپ کا اسٹیمنا کتنا اسٹریچ ہو سکتا ہے. آپ کا فزیکل اسٹیمنا ہو, آپ کا ایموشنل اسٹیمنا ہو, آپ کا اسپرچل اسٹیمنا ہو. آئی ریمبر آئی ہیو اے صوفی ٹیچر ہو یوزڈ ٹو سے کہ بفور ہی بیکیم اے مسلم ہی واز اسٹڈیئنگ ویریس ریلیجنس. تو وہ کہتے تھے کہ مجھے اسلام کی طرف بہت اپیل محسوس ہوتی تھی, لیکن میں سوچتا تھا کیا میں روزہ رکھ سکوں گا یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں 1 سال روزہ رکھ کے دیکھتا ہوں, اگر میں نے رکھ لیا تو دین آئی کین فارملی بیکم اے مسلم. تو وہ انہوں نے رکھا. مجھے ان کی بات سے یہ چیز محسوس ہوئی کہ واقعی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اتنا ٹائم بغیر کھائے پیے, بغیر کوئی غلط کام کیے, جو اللہ نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں ان کو کیے بغیر ہم گزار لیں گے. تو ہم یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اس ٹائم میں ہم اپنے آپ کو ایکچولی اسٹریچ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں اپنا پوٹینشیل پتہ چل رہا ہوتا ہے. اور اسٹریچنگ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈپینڈنس اپنی سمجھ آنے لگتی ہے, بیکاز اس کی مدد کے بغیر ہم یہ پورا ٹائم نہیں گزار سکتے. اور اس نے اتنی خوبصورت ایک انٹیمیٹ ریلیشن بن جاتی ہے اللہ کے ساتھ, جس میں آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اوکے آئی کین آلسو ڈو دس. ایون جب فار ایگزامپل ایک دفعہ اٹپیرا روزہ میں اٹھ نہیں سکی تھی سحری کے لیے, تو وڈ ہیو بین انتھنکیبل فار می کہ میں اٹپیرا روزہ رکھوں, بٹ آئی مینیجڈ. اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اللہ نے اتنی اسٹرینتھ دی ہوئی ہے جو ہم یوز نہیں کرتے. پتہ ہے ہم مسلمانوں کو یہ ایک عادت ہے, مطلب ہمارے خاندانوں میں کہ ہمیں پتہ ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے. یہ جو تم نے ایک بات کی ہے کہ باہر سے جب لوگ یا کرسچنز بھی رکھتے ہیں روزہ, لیکن جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے اتنی مشکل چیز ہے کہ کھانا پینا بند کرنا. اور ہم سوچتے بھی نہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب اس کی آپ پاور دیکھو, پاور آف بلیف کا آپ وہ دیکھو کہ ہم
اگر آپ کا فیتھ ہے اور آپ کی ایک ڈیڈیکیشن ہے تو آپ اپنی جتنی بھی باڈیلی فنکشن ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت دیتا ہے. ہاں سوری, اس میں ایڈ صرف یہ کروں گی کہ دیکھو, ایک یو رائٹ, اللہ ہمارے سے روزے رکھواتا ہے, اللہ ہمیں ہمت دیتا ہے. بٹ وٹ آئی ڈو وانٹ ٹو کامنٹ آن اس کہ جیسے یہ دس انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو اسٹارٹ ہوئی ہے, سو لاٹس آف پیپل, وہ بھی آپ کا بلیف سسٹم ہے. سی دا پاور, آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے لیے ٹو لوز ویٹ آپ 18 آور فاسٹ بھی کر لیتے ہو. سو مجھے وہ بہت شاکنگ لگتا ہے کہ آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر لیتے ہو لیکن رمضان میں یو تھنک کہ نہیں ہو سکتا. اینڈ جو ایک جاپنیز انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایکسپرٹ ہے, دا ڈاکٹر, ہی سیڈ یو مسلمز آر سو لکی کہ آپ کے اللہ نے یہ ریبوٹ سسٹم, بیکاز واٹ از فاسٹنگ, ریبوٹ آپ کی پورا جو آپ کا اندر سے سسٹم ہے وہ ریبوٹ ہوتا ہے. سو اینڈ دیٹ از واٹ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ از, جو آپ 18 آورس کے فاسٹ کرتے ہیں, کچھ 20 آورس کے بھی کرتے ہیں. تو اسلام is basically 1400 years ago it told us that your body needs, yes, آپ کی پوری ایک ایک سیل ریجوونیٹ ہوتا ہے, آپ کی ہر سسٹم ریبوٹ ہوتا ہے, آپ کی سائیکولوجیکل بھی جو آپ کا ایک پیٹرن ہوتا ہے اس سے آپ کو ہیلنگ ہوتی ہے. آپ دنیا کو تھوڑا سا چھوڑ کے آپ تھوڑی سی آخرت اور اسپرچویلٹی پہ آ جاتے ہیں. یہ اتنے اس کے فوائد ہیں. لیکن تو جو سب سے ضروری بات جو تم نے کی ہے وہ یہ کہ جب ماڈرن ایج میں ہم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے کر سکتے ہیں کہ جی ہم سلم اسمارٹ لگیں, تو ہم یہ والے روزے کافی, میں نے لوگوں کو سنا ہے جی ہم سے نہیں روزے رکھے جاتے. یہ ہے ہماری اسپرچل بیوٹیفیکیشن کہ ہماری اندر کی جو ہماری اللہ سے کنیکشن ہے اس کو بھی ریبوٹ کرتا ہے اور اس کو بھی اسٹرینتھن کرتا ہے. all three. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آئی تھنک یہ ہولسٹک ہے. کوئی بھی جو عبادت دی ہوئی ہے اسلام میں, انفیکٹ the way to do anything in Islam becomes عبادت, کیونکہ وہ ہوlistically ہر چیز کو آپ کی ریفائن کر رہی ہوتی ہے. اب ہماری باڈی میں بھی ایک کلاک ہے which if aligned with the day and night clock, سرکیڈین ردم, ہماری ہیلنگ آٹومیٹکلی ہماری باڈی کرنا شروع کر دیتی ہے. تو وہ اگر 30 دن تک آپ سحری افطاری سے اپنے آپ کو الائن کر لیں اپنے کھانے پینے کو, ہم یوزلی a lot of people what they do now is کہ وہ ساری رات جاگتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں, لیکن that beats the purpose اگر scientifically دیکھا جائے, because there's a lot of science, there is actually science behind everything in Islam. بالکل. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کا جب باڈی کلاک الائن ہو جاتا ہے ڈے اینڈ نائٹ کے ساتھ, آپ کی ہیلنگ شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کا کھانے پینے کی وہ ختم ہو جاتی ہے, آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ منیمل میرا آپٹیمل کیا ہے جس میں میں سروائیو کر سکتا ہوں. تو پھر آپ یو ہیو مور ٹائم ٹو ورک آن یور ایموشنز. ٹھیک ہے نا. اب جو اسموکرز ہوتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں اور ویسے وہ اسموکنگ چھوڑ نہیں پاتے ہیں, لیکن اسموکنگ کے بغیر وہ روزہ رکھ لیتے ہیں. سو دیٹس ون ایڈکشن آف پاور آف دا مائنڈ نا. اللہ تعالیٰ از ایکچولی ٹیلنگ یو ان رمضان کہ آپ کا مائنڈ اتنا پاورفل ہے, آپ جو چاہو کر سکتے ہو. یو جسٹ ہیو ٹو بلیو ان اٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈسپلن بھی ہوتا ہے بڑا آئی تھنک رمضان میں. تو عقیدت کے فار ایگزامپل ہم بچوں کو جب سکھاتے ہیں, رمضان کی عقیدت میرے خیال میں تھوڑی سی کم ہو گئی ہے کمپیئر ٹو جب ہم چھوٹے ہوتے تھے. تو اب عقیدت کا یہ کہ ایک اہتمام ہوتا ہے ہمارا. انفارچونیٹلی آئی آلسو فیل رمضان میں افطاری کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ افطاری جتنے بڑے ٹیبل ہو. اب آہستہ آہستہ جا کے ہم نے ریئلائز کیا ہم سب گھر میں کہ جی منیمم کھانا رکھو تو برکت زیادہ ہوتی ہے اور پھر طبیعت بھی خراب نہیں ہوتی. تو یہ جو ہم لوگوں کی ایک سسٹم ہے اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم رمضان کی عقیدت کی اسپرٹ کو ہم دوبارہ سے ریجوونیٹ کریں یا بہتر کریں. سو آئی تھنک بالکل جیسے ناجیہ نے بھی کہا ہے, ہمیں خود سے اسٹارٹ کرنا پڑے گا اپنے اپنے گھروں میں. کٹ ڈاؤن آن تھنگس, یو نو, کٹ ڈاؤن آن دا گیجٹس ایٹ لیسٹ ایٹ دیٹ ٹائم, کہ بچے تھوڑا سا اس کو چھوڑ کے آؤ, تھوڑی سی قرآن کی بات سنتے ہیں, ریفلیکٹ کرتے ہیں اور انگیجنگ طریقے سے. پھر آپ کھانا, اور یو ڈونٹ ہیو ٹو, آپ کو سوشلائز کرنے کی خامخواہ ضرورت نہیں ہے, آپ کو افطار پارٹیز کرنے کی یا جانے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز آپ کا وہ سارا روٹین اس سے خراب ہونے لگتا ہے. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنا پوٹینشیل ریئلائز کریں, تھوڑا سا بھی کر کے دیکھیں تو اس میں برکت آئے گی. اب دیکھو بچوں کو بڑا, ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہمیں بڑا شوق تھا باہر افطاری پہ, اور اس عمر میں آ کے بھی لگا یار باہر افطاری پہ نہیں جانا, میں نے گھر پہ افطاری کرنی ہے, اپنی عبادت کرنی ہے. پھر تو لیکن بچوں کو بھی تو ایکسائٹ کرنا ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہو؟
what do you feel कि we should do, कि बच्चे excited हो कि रोजा रखें. चिड़ी रोजा का concept भी तो है ना. हम सब ने चिड़ी रोजा से start किया. Before 9 हम लोग before 9 हम चिड़ी रोजा करते थे. Because we were all excited. The thing is कि हम excited होते थे रोजे के लिए. हाँ. कि सहरी पे उठेंगे. It was something very brave. Exactly. We felt so proud. अब वो I think it comes from the whole system कि आपके अगर घर में ना कोई रमजान को कोई importance दे रहा है and stuff, and this is what I'd say कि it's 1 month, make it important. आप उस जो नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजारते हो उससे थोड़ा सा आप रूटीन चेंज, जैसे हमें क्यों ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिलती है, इसलिए नहीं कि आके सो जाएं हम. इट इज टू गिव यू टाइम कि आप कुछ करो. तो हम तो या आके टीवी देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं. सो आई थिंक बच्चों को एक्साइट करना, it's easy if the whole system of the house is like that. हाँ, मतलब आप ये कह रही हो नाजिया कि हमें पूरे माहौल बनाना है घर का, माहौल को चेंज करना है ताकि बच्चे एक्साइटेड हों. और मैं तो ये भी करती हूँ, हालांकि थोड़ा सा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट लोग कहते हैं क्योंकि रमजान में थोड़ी सी लाइट्स, फेरी लाइट्स लगा के ना कॉर्नर भी बना लेती हूँ. मेरा बेटा बड़ा खुश होता है उसमें, छोटा जो है. बड़ी तो फातिमा तो 18 साल की है. आई रिमेम्बर एज किड्स, वैसे एज किड मुझे एक्साइटमेंट तो होती थी उसकी खाने की भी. देखो हर एज की डिफरेंट एक्साइटमेंट होती है. तो अम्मी अगर हमारे लिए जब हमने पहला पूरा रोजा रखा उसमें एक ट्रीट जरूर होती थी. जो स्पेशल मुझे एक्लेयर्स बड़े पसंद थे तो अम्मी ने ला के दिए. इस तरह की चीजें होती हैं. फॉर किड्स यू हैव टू गिव दैट, कि ये नहीं कि अपने 20 चीजें वेस्ट की हैं, बट बच्चे की जो पसंद की चीज है ऑफ कोर्स वेदर यू कैन कॉल इट ब्राइब और व्हाटएवर, बट बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इतनी इंपॉर्टेंट और उसको बकअप करना कि ओह माय गॉड इतना अमेजिंग आपने एक चिड़ी रोजा रखा. मैंने ईसा को स्टार्ट किया है तो वो फुल कि मामा मैं चिड़ी रोजा रखूंगा, और फिर मैंने कहा चिड़ी रोजा से स्टार्ट करके ऐसे. तो हर एक चीज में थोड़ी सी एक साइकोलॉजिकल भी ट्विस्ट देना चाहिए कि इसको किस तरह हम बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं. मोटिवेट करना होता है ना बच्चों को. और अपने बच्चों को कैसे करती हो तुम आफिया? मैं बिल्कुल ऐसे ही बता रही थी कि इफ्तारी के लिए ना दे डू गेट एक्साइटेड, लेकिन हमारी इफ्तारी बहुत सिंपल होती है. तो हम उसमें 1-2 आइटम ऐसे रखते हैं जो उनको लिटिल बाइट्स ऑफ समथिंग दैट दे लाइक, जो अच्छा बना हुआ हो और अच्छा सजा हुआ हो, उससे ही बेचारे खुश हो जाते हैं. व्हेन यू कीप इट सिंपल दे लाइक इट दैट वे. अगर आपने माहौल ही वैसा बनाया हो, अगर आप आदत डाल दें ऑल यू कैन ईट डील्स एंड ऑर्डरिंग आउट, तो फिर वो आदत बन जाती है. तो वो किया हुआ है कि कीप इट सिंपल. देन ऑल्सो ये कि थोड़ा सा मेरी कोशिश है इस रमज़ान में, एटलीस्ट मैं ट्राई करूँगी कि कुरान शरीफ की थोड़ी कोई आयतें हम बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में. हम अपनी बच्चों की विजडम ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे भी हों. बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनको कोरिलेट करना पसंद होता है. जो भी चीज़ सुन रहे हैं उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, हिस्ट्री से, साइंस से, लॉजिक से उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो आपको अमेज कर देते हैं अपने आंसर से. तो ये बिठा के अगर एक छोटी सी सिटिंग अगर 5-10 मिनट की भी कर लें तो वो एक बड़ा अच्छा एक चीज़ जो हमारी मिसिंग ये भी बाय द वे कॉन्सेप्ट है कि हम बच्चों के साथ कुरान की टीचर्स आते हैं, वो अरबी में कुरान पढ़ा के चले जाते हैं. हमारा जो रमज़ान में एक आई नो कि मैं ये हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं खुद भी ट्रांसलेशन के साथ पूरा कुरान ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ. ट्रांसलेशन ताकि हमें सिर्फ अरबी पढ़ने का बहुत उसका एक अपना मकाम है, लेकिन बच्चों को अगर आपने अपने दीन के बारे में समझाना है तो रमज़ान इज़ द टाइम टू स्टार्ट. आई फील कि उस टाइम पे आपकी एक आई थिंक अल्लाह ताला भी समहाउ, शैतान वो कहते हैं ना वो बंद होता है तो हमें ज़्यादा अल्लाह ताला की मदद भी होती है. तो अगर बच्चों को अगर हमने ये एक्साइट करना है, बिकॉज कुरान से लगाव हमारे बच्चों को डेवलप करने का सबसे अच्छा टाइम रमज़ान है. बिकॉज रमज़ान में एक माहौल बना होता है, फैमिली भी ज़्यादा हमारे पास टाइम होता है, घर से जल्दी आगे होते हैं. तो आप सारे, जैसे आफिया ने भी कहा, नाजिया भी कह रही थी कि हम लोग सारे अगर ये एफर्ट करें कि इस रमज़ान हम अपने बच्चों के साथ बैठेंगे, कुरान खोल के ट्रांसलेशन के साथ उनको कुछ आयतें सिलेक्ट करके पढ़ाना स्टार्ट करें ताकि उनका कुरान से लगाव हो. तो दैट वुड बी अ ग्रेट वे टू स्टार्ट. और एनी लास्ट वर्ड्स ऑन रमज़ान? I was listening to, I don't remember which scholar, but वो ये कह रहे थे कि 2 things. एक तो obviously कुरान ज़रूर बच्चों के साथ और खुद भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में because they're like 20 इतनी बुक्स हैं उनकी लाइफ पे. आप एक उठाएं उसमें से बच्चों को पढ़ाएं, वो खत्म हो जाए, दूसरे all the ताकि हमारी how he lived his life as the best mentor anyone can have, the leader of the world. Exactly. literally. तो वो
اس پہ آپ پیراگراف پڑھ لیں بچوں کے ساتھ, اگر ہم he becomes part of our lives as well. یہ ان کی بکس اگر ہم شیئر کر دیں اپنے لوگوں کے ساتھ, بایوگرافی جو بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, یا وہ ہم لوگ ضرور شیئر کریں گے تاکہ ہم سارے اس کو فالو کر سکیں. عافیہ, any last words؟ میرا یہ کہنا ہے کہ رمضان کی میننگ کے اوپر غور کریں, اس کی اپرچونٹی کو ویسٹ نہ کریں. ہم کیونکہ میننگس کے پیچھے اب چھوڑ گئے, ہر چیز بہت سپرفیشل ہو گئی ہے, تو ہماری ساری عبادتیں نا بس وہ ٹکرے مارنے والی چیز ہو رہی ہے, انکلوڈنگ آن مائی سیلف. آئی مین آئی ایم ناٹ کلیمنگ ٹو بی پرفیکٹ, لیکن یہ کہ کوشش کریں کہ اس کا پیچھے کا مقصد دیکھیں, مقصد کیا ہے, اور اس مقصد کو تھوڑا تھوڑا اپنے بچوں کے اندر بھی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے. یس, واقعی زیادہ ٹائم نہیں ہے. ہم سارے ماں باپ جو جتنے ہیں ان کا آئی تھنک رمضان میں ایک ری بوٹ کا سیزن اسٹارٹ ہو گیا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ ہماری جو تھوڑی سی ڈسکشن ہے اٹ ہیلپس, اینڈ آئی ہوپ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو اسی پلیٹ فارم پہ دوبارہ دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سی یو نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ.